ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، حج کے سفر کے گزشتہ قسط میں نے حج کی روحانیت، اس کی کیفیت اور کس طرح حج نام ہی ہے صبر کا، مشکلات اور کٹھن مرحلوں کو برداشت کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، یہ سب کھول کھول کر سامنے رکھی تھی۔ اور حج کمیٹیوں کی جانب سے ہونے والی دو اہم ترین کوتاہیوں، لاپرواہیوں، یا آپ اس کو جو بھی نام دیں، اس پر تبصرہ کیا تھا، اور ذمہ داران کمیٹی و عہدیداران کی توجہ اس جانب مبذول کرنے کی یا مبذول کروانے کی کوشش کی تھی، اور وعدہ تھا کہ دیگر مسائل پر بھی میں کھل کر بات کروں گا۔ اسی لیے آج یہ ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ میرے دونوں ایپیسوڈ ان مشقتوں کا اظہار ہرگز نہیں جو مناسک حج کے دوران پیش آتے ہیں، وہ تو آنے ہی ہیں، اور چاہے جتنی بھی دنیا ترقی کر لے، کیونکہ اس مشقت، جدوجہد اور اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور جس طرح عبادت کی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا ہی حج ہے۔ میرا اشارہ یا شکایات حج کمیٹیوں سے ہے، جن کی لاپرواہی کی وجہ سے حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے ہی عازمین پریشان ہو جاتے ہیں، اور حج کمیٹیاں اگر اس پر سنجیدگی سے کوشش کریں تو آسانیاں اور سہولیات عازمین حج کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، تیسرا جو اہم ترین مسئلہ درپیش ہے وہ ہے حج انسپیکٹرز۔ حج انسپیکٹرز کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ خاص تعداد میں گائیڈ کی شکل میں بھارت سے ہی حج انسپیکٹرز کے نام سے عازمین حج کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ہوٹل تقسیم ہو جاتے ہیں، بڑا ہوٹل ہے تو اس کے کچھ تعداد ان کو دے دیتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عازمین حج کی سہولیات کا خیال رکھیں، ان کی شکایات کو دور کریں، اور باقاعدہ ان کے انتخاب کے لیے خصوصی مراحل سے ان لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، مختلف زبانوں پہ اس پہ عبوریت بھی ہوتی ہے، اور سرکاری جو ہے نوکری سے بھی وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اکثر لوگ، جس کو پورا کرنے کے بعد یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض انسپیکٹرز خوب عازمین حج کی خدمت کرتے ہیں، اور بعض انسپیکٹرز عازمین حج کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کی جانب سے کسی بات پر الجھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ایک کمرے میں چوری کا معاملہ پیش آیا، اور وہ جوڑا بڑا پریشان تھا، پولیس تھانے میں شکایت درج کرنا چاہتا تھا، نیا علاقہ تھا، طریقے معلوم نہیں تھے، مگر متعلقہ زون کے انسپیکٹرز کے انچارج کو بار بار کہنے کے باوجود اس جانب توجہ نہیں دے رہے تھے، یا پھر اس کو ایک الگ ہی قسم سے دیکھا جا رہا تھا۔ جب ویڈیوگرافی کرنے کی بات کہی تو وہ داداگیری اور غنڈہ گردی پر اتر آئے، دھمکیاں دینے لگے، اور یہ تماشا سب لوگ جو ہوٹل کے دالان میں تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور ہمیں مجبوراً اسی وقت جو ہے حج کمیٹی کرناٹک کے چیئرمین کو فون کے ذریعے سے ان کی شکایت کرنی پڑی۔ کیا انسپیکٹرز کی ایسی تربیت ہوتی ہے؟ بار بار عازمین حج کی تعداد زیادہ ہونے اور پھر ان کی خدمت کی وجہ سے تھکان ہو جانے اور مختلف قسم کے بہانے کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آپ عازمین حج کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ کا سلیکشن ہوا ہے، تو پھر آپ کو صبر کے ساتھ ہر ایک عازم کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ عازمین حج کو سمجھ سکیں۔ اگر وہاں جا کر کے بھی آپ کو تھکان کی اور اس طرح کی چیزوں کی شکایت ہی کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی ٹریننگ کے لیے جانے کی؟ اور حج انسپیکٹرز کے لیے 2 انٹرویوز بلائے جاتے ہیں اس میں جانے کی۔ ظاہر سی بات ہے، نیا ملک ہے، نئے راستے ہیں،
قوانین الگ الگ ہیں، لوگ نہیں جانتے، تبھی ہر مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کے ذمہ داران ہیں اور حج کمیٹی نے آپ کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر تربیت یافتہ انسپیکٹرز کا رویہ اس طرح کا ہوگا تو بتائیں کہ وہ کس کے پاس جائیں پھر۔ اور بعض انسپیکٹرز نے واقعی بہت خدمت کی، عازمین حج کی، اور مسائل کو بڑے صبر سے سنا، اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہماری بلڈنگ میں حمیدہ کوثر نامی ایک خاتون انسپیکٹر تھی جو ہر مسئلے پر حاجیوں کو نہ صرف گائیڈ کر رہی تھی بلکہ خواتین کے لیے بہت زیادہ ان کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہوئی، بالخصوص جو کمزور اور ناتواں اور معذور قسم کی خواتین ہوتی ہیں۔ کوئی حاجن گم ہو گئی یا پھر ہوٹل کا پتہ نہیں مل رہا، کنجی کہیں چھوڑ دیے، اور بھی بہت سارے مسائل شروعات کے دنوں میں عازمین حج اور بالخصوص بزرگ حاجیوں کے لیے درپیش ہوتے ہیں۔ ویل چیئر والے حاجنوں کے لیے مدینۃ المنورہ میں زیارت کروانا ہو، یا ریاض الجنہ میں لے جانا ہو، یا سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہو، ایسے بہت سارے مسائل میں وہ بر وقت ان کے حل کرتی ہوئی نظر آئیں اور ان کا سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اس سلسلے میں غصہ والے اور بات بات پر اپنی ہی کاموں کی بوجھ کی شکایت کرنے والے انسپیکٹر سے حج کمیٹی کو ان لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ سلیکشن کے موقع پر اس پر سنجیدگی سے سوچیں تو غصہ کرنے والے انسپیکٹر سے بچا جا سکتا ہے۔ اور شیطان وہاں یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ غصے میں لائیں حاجیوں کو بھی، سب کو، اور لڑواتا رہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، حاجیوں کی تعداد حد سے زیادہ اور لفٹ کی تعداد صرف 3۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر 15-20 منزلہ ہوٹل والے اگر ایک بار اپنے کمرے سے نیچے آ جائیں اور بالخصوص نماز اور کھانے کے وقت میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے تو سمجھیے کہ پھر آپ واپس کمرے میں جانے کے لیے 1 یا 1.5 گھنٹہ لگے گا آپ کو۔ کثیر منزلہ عمارتوں میں 3000 2500 لوگ رہتے ہیں، اس سے بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو قطار میں کھڑے ہوئے لوگ غصے کی حالت میں کہیں، بھوک کی وجہ سے کہیں، کسی کو گولیاں کھانا ہے، کسی کو وقت پر پہنچنا ہے، کسی کا ساتھی اوپر چلا گیا ہے اور کنجی نیچے رہ گئی ہے، لفظی جھڑپ میں تو دیکھنے کو ملا، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جوان ہوں گے تو قطار میں انتظار کر لیں گے، اگر عمر رسیدہ ہو تو بتائیں وہ کس قدر پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ دالان میں بیٹھنے کے لیے اتنی سیڑھیاں، اتنے صوفہ تو ہوتے نہیں ہیں، کرسیاں ہوتی نہیں ہیں۔ ایسے میں حج کمیٹیاں اگر کثیر منزلہ ہوٹلز کا انتخاب کر رہے ہیں تو پہلے لفٹ کتنے ہیں اس کی تعداد کے بارے میں جانکاری لے کر ہی بک کرائیں تاکہ حاجیوں کو آسانی ہو سکے۔ ایک اور مسئلہ جس کو میں نے خود فیس کیا، وہ حج جانے سے پہلے ریسپشن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کا بچکانہ رویہ کہیں یا پھر گھمنڈی قسم کی روش۔ بعض دفعہ بعض وجوہات کی وجہ سے بحیثیت انسان، ضروریات زندگی کہیں یا دیگر مسائل کی وجہ سے یا ٹریفک کی وجہ سے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، 1-2 مسائل نہیں ہو سکتے، دور دراز علاقوں سے آنے والے عازمین حج کو دیر ہو جاتی ہے اور وہ بر وقت رپورٹ نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا، تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہمیں اگلی کارروائی پر رہنمائی کرنے کے بجائے عذر سننے کے باوجود کرسی کے پیچھے ٹیک لگا کر بڑے مغرور انسان کی طرح سوال پر سوال ایسے کر رہے تھے جیسے اپنی باپ کی کمائی سے وہ ہمیں حج پر بھیج رہے ہوں۔ شروعات میں ان کے اس رویے کو ہم نے اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر جب گھمنڈی قسم کا رویہ آگے بڑھا تو پھر ہمیں ان کو ان کے اوقات بتانی پڑی۔ ایسے مغرور لوگ جو عازمین حج کی خدمت کے نام پر یہاں اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں، سب لوگ نہیں، کچھ انگلی پر گنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یا تو ٹھیک سے تربیت کریں
یا پھر کم سے کم استقبالیہ والی نشستوں پر نہ بٹھائیں، کیونکہ سب سے پہلے انہی سے واسطہ پڑتا ہے عازمین کو۔ وہ مسکرا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کوئی اپنا عذر سنا رہا ہے تو اس کو جانے دے دیتے ہیں اور اس سے جو ہے بہترین انداز میں رہنمائی کر کے آگے بھجواتے ہیں۔ ان بعض سرفرے مغرور قسم کے لوگوں کی وجہ سے سینکڑوں وہ خدامان جو واقعی میں اپنا وقت دیتے ہیں، قیمتی وقت، وہ بدنام ہو جاتے ہیں، جو صرف حاجیوں کی خدمت کے لیے یہاں سب کچھ لٹا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ حاجیوں کو ٹیکہ لگانے اور میڈیکل ٹیسٹ کے موقع پر بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے عازمین حج بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے اس پر رپورٹ کی تھی۔ ان سال علاقائی طور پر ٹھیک سے ہاسپٹلوں کو تقسیم کر کے اخبارات کے ذریعے اس کو عام کیا جائے، کچھ گروپوں میں ڈال دیا، چھوڑ دیے۔ کوئی کرناٹک کی کسی دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے گزشتہ بار اس سلسلے میں ترتیب بنائی تھی کہ جو ہے آپ باقاعدہ جب نمبرہ سارا کا سارا ڈیٹا ان کا جمع ہو جاتا ہے تو پہلی فرصت میں جن کے نام آ چکے ہیں ان کے جو ہے واٹس ایپ گروپس بنائیں اور ہر نوٹس وہاں پر شیئر کریں۔ اور سب کو انگریزی آنا ضروری نہیں ہے، اس کو رومن اردو میں لکھ کر کے پیش کیا جائے۔ ہر پڑھا لکھا نہیں جا رہا حج میں، اپنی ساری زندگی پونجی لگا کر کے، کوئی 70 سالہ جو 50 سالہ۔ اب اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھیں گے؟ دوسری چیز، عازمین حج کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے یہ حال دیکھا شموگا میں، حاجیوں کی ٹیکہ کاری کے نام پر بلا کر ان کو کئی گھنٹے بٹھا کر زبردستی اپنا بھاشن ان کو سنا رہے تھے اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤں، آپ لاکھ تربیت کریں حج کی، لیکن حج پر جانے کے بعد وہاں ایک دوسرے کو پوچھ کر ہی تمام ارکان پورا کیا جاتا ہے، تمام مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ ان کو رٹا تک بھی لگائیں لیکن وہ پوچھے گا ضرور، اور وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ارکان پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ حاجیوں کی تربیت کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ مختلف تنظیمیں، مدارس و مساجد گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کتنے بڑے عبادت کے لیے جا رہے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، ہونا چاہیے، لیکن دھوکہ مت دیں۔ ٹیکہ کاری 5 سیکنڈ کا کام ہے۔ آپ کی ڈیٹیلز ان کے پاس ساری کچھ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس وہ میڈیکل کچھ کارڈ وغیرہ ہوتا ہے، وہ دکھانا ہے، اپنا ٹیکہ لینا ہے، آنا۔ ٹیکہ کاری کی پوری ٹیم وہاں بیٹھی ہوتی ہے جو سرکاری طور پر حج کمیٹیوں کی جانب سے ڈاکٹرز اور گورنمنٹ کے ڈاکٹرز وغیرہ آئے ہوتے ہیں۔ اس کے نام سے بلا کر لوگوں کو 4 گھنٹے اپنا بھاشن سنا رہے ہیں۔ کوئی صبح 8 بجے آیا ہوا ہے اور دوپہر کے کھانے تک انتظار کر رہا ہے، بول رہے کہ بریانی۔ ارے بھائی تمہاری بریانی کھانے تھوڑے آئے ہیں، وہ جس میں بزرگ بھی ہیں، کوئی دور دیہات سے آیا ہوا ہے، وہ ٹیکے کے لیے آیا ہے اور آپ اس کو بھاشن سنا رہے ہیں۔ جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام پہلے کریں، پھر اعلان کریں کہ اسی مناسبت سے یہاں پر حج کی تربیت بھی دی جائے گی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہوگی۔ پھر جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے گا، جس کو نہیں بیٹھنا ہے، ضروری کام ہے، وہ نکل جائے گا اپنی مرضی سے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 5 سیکنڈ کے کام کے لیے 5 گھنٹے تک حاجی کو پریشان کرتے رہیں؟ اور کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ دھوکہ ہوا، اور صریح دھوکہ ہوا۔ کوئی اپنے ضروری کام کاج چھوڑ کر کے آیا ہوتا ہے، کوئی اپنے یہاں کام نمٹا کر کے کسی اگلے مرحلے کے لیے جانے کے لیے آیا ہوتا ہے، آپ سب کو پریشان کریں گے؟ یہ نہ کریں۔ اور ہوٹلوں سے حرم تک بسوں کو پہنچانے کا انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا بعض جگہوں پر، بلکہ اکثر جگہوں پر، لیکن بعض جگہ بڑی محدود تعداد میں بس سروس ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پر مسائل کی شکایت سننے کو ملی، لیکن یہ میں نظروں سے نہیں دیکھا، اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ حج کے ایام کے ہیں، اور میں اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ مناسک حج مینا وغیرہ کے ہیں، اور یہاں آپ کو حج کی روحانیت کے لیے ان مشقتوں سے گزرنا ہی ہے۔
اور اسی کا نام حج ہے۔ اللہ رب العزت ان حاجیوں کے حج کو شرف قبولیت سے نوازے جو ہو کر آ چکے ہیں، اور جنہوں نے اس سال جانے کا ارادہ کیا ہے اور جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، حج مقبول و مبرور نصیب کرے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔